السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، ملی بھائیوں، پیارے بچوں، قرآن کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ حضرات مل کے بیٹھیں. اگرچہ آواز پہنچتی ہے لیکن دور دور متفرق ہو کر بیٹھنے سے شیطان دل میں برے خیالات ڈال دیتا ہے اور ہمارا وقت چلا جاتا ہے، پورا گھنٹہ گزر جاتا ہے اور کوئی بات دل میں نہیں بیٹھتی. تو جتنا وقت لگائیں ادب کے ساتھ لگائیں. ادب سے ہی علم حاصل ہوتا ہے، بے ادبی سے علم حاصل نہیں ہوتا. علم اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور ادب کے ساتھ حاصل کیا جائے تو بہت زیادہ فیض یاب ہوتا ہے. بچہ آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ سبا 22واں پارہ، آیت نمبر 37 سے رکوع شروع ہو رہا ہے. اس میں اللہ نے پیغام دیا ہے کہ اللہ سے قربت کا ذریعہ کیا ہے. بندہ اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو کیسے قریب ہو؟ ذریعہ قربت کیا ہے؟ کائنات میں بہت سے لوگ ہیں جو اللہ سے قریب ہونے کے لیے اپنی اولاد اور اپنے مال کو ذریعہ سمجھتے ہیں. اللہ فرماتے میرے پاس درجوں کی قربت مال اور اولاد سے نہیں ہوتی. میرے پاس اگر کوئی قربت چاہتا ہے تو وہ صرف ایمان عمل صالح سے ہوتی ہے. یہ اس آیت کا منظر ہے. لفظوں کو دیکھیے. وما اموالکم، اور نہیں ہے تمہارے اموال. اموال مال کی جمع ہے. مال اس کی جمع اموال. مال کو مال کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ادھر دل مائل ہوتا ہے. ایک فطرت انسان کی ہے تو جدھر چیز آپ کا قلب مائل ہو جائے اس مائل ہونے والی چیز کو مال کہا جاتا ہے. اس کی جمع اموال آتی ہے. تو تمہارے اموال نہیں ہیں ایسے. ولا اولادکم، اولاد ولد کی جمع ہے. پیدا شدہ لڑکا یا لڑکی سب اولاد میں آتے ہیں. یہ بھی ایسے نہیں ہیں. باللتی تقربکم، جو کہ قریب کر دیں تم کو، عندنا ہمارے پاس، زلفا درجے کے اعتبار سے. درجہ ہمارے پاس اگر چاہیے تو نہ اولاد اور نہ مال، یہ دونوں قربت کا سبب نہیں بنا سکتے. پھر اگر قربت چاہیے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا الا من آمنا، مگر جو عمل صالح کرے ایمان کے ساتھ. الا من آمنا وعمل صالحا، مگر جو یقین لایا اور بھلا کام کیا. دو عمل ہے، ایک دل کا عمل، ایک اعضاء کا عمل. دل کے عمل کا نام یقین کرنا ہے جس کا نام ایمان ہے، اور اعضاء کے عمل کو، اعضاء جوارح کے عمل کو عمل صالح کہا جاتا ہے. ان دو کے ذریعے سے اللہ فرماتے ہیں قربت ہوگی. کتنا؟ فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے جزا ہے ضعف. زواد کے زیر کے ساتھ جب ضعف آئے تو مانے کئی گنا. آپ نے ایک نیکی کی اس پر ایک نہیں ملے گا، 10 گنا ملے گا. جب بھی کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو رب کریم کا وعدہ ہے کہ جو ایک نیکی لائے گا ہم 10 سے اضافہ کریں گے. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها.
لفظ عشر فرمایا 10 گنا، اور اگر رمضان کا مہینہ ہے تو نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا 70 فرض کے برابر، اور اخلاص زیادہ ہو گیا تو 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ یہ ہے فضل جزاء الضعف، تو کئی گنا اللہ اضافہ کر دیتے ہیں بما عملو، ان کے کیے ہوئے عمل کی وجہ سے، جو انہوں نے عمل کیا ہے ہم کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ وہم، اور وہ لوگ فی الغرفات آمنون، امن کے ساتھ ہوں گے بارہ خانوں میں۔ غرفات جمع ہے غرفہ کی، غرفہ کے معنی آتے ہیں مکان کا وہ حصہ جو بقیہ مکان سے ممتاز ہو، جیسے آج کل ہم بیٹھتے ہیں بالکونی کے اندر ہوا کھانے کے لیے، تو مکان کا وہ حصہ جو ممتاز ہو بیٹھنے کے لیے، ہوا خوری کے لیے، اس کو غرفہ کہا جاتا ہے، جمع اس کی غرفات۔ اور آمنون امن سے بنا ہے، دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں گے، بے خوف ہو کر بیٹھیں گے۔ یہ تو ہوا ایمان عمل صالح کا صلہ۔ اس کے برخلاف جو میری آیتوں میں کوشش کرتے ہیں تاکہ آیتوں کے خلاف بولیں، آیتوں میں کمی نکالیں، احکام میں کوتاہی بتائیں، ان کا انجام بتایا۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور جو لوگ دوڑتے ہیں ہماری آیتوں میں کوشش کرنے کو، ہرانے کو، معجزین عاجز کر سکنے کو، ہرا دینے کو، اولئک فی العذاب، وہ لوگ ہوں گے عذاب میں، محضرون پکڑ کر حاضر کیے ہوئے۔ محضرون حاضر سے بنا ہے، حاضر کیے ہوئے ہوں گے، عذاب کے اندر پکڑے ہوئے لائے جائیں گے۔ دنیا میں ایک طبقہ ہے جو مال اور دولت کی وجہ سے یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب، اور جس کے پاس مال دولت نہیں ہے وہ اللہ کا معتوب ہے۔ اللہ نے اس آیت میں، آیت نمبر 39 میں اس کو رد فرمایا۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یوں فرمائیے، ان ربی، بے شک میرا رب، یبسط الرزق، کھول دیتا ہے رزق، لمن یشاء من عبادی، جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، ویقدر له، اور ناپ کر دیتا ہے جس کے واسطے چاہتا ہے، تنگ کر دیتا ہے جس کے واسطے چاہتا ہے وہ۔ تو یہاں اوپر کی آیت میں بھی یہی لفظ آیا ہے، اوپر آیت نمبر 36 میں ہی بات آ چکی تھی کہ رزق دیتا جس کے واسطے چاہتا ہے کھول دیتا، چاہتا ہے تو تنگی کر دیتا، اس کی چاہت پر موقوف ہے۔ لفظ لہو یہاں اضافہ ہے، ویقدر له یہاں نیچے اضافہ ہے۔ ایک ہی آدمی کئی احوال میں ہوتا ہے، یہ نیچے کی آیت میں بتایا گیا۔ مثلا کبھی آدمی تنگی میں ہوتا ہے، کبھی خوشحالی میں ہوتا ہے، کبھی دھندے میں کمزوری آ جاتی ہے، کبھی دھندا شباب پہ آ جاتا ہے۔ تو ایک ہی آدمی کے کئی احوال، یہ نیچے کی آیت میں بیان کیا گیا۔ اور اوپر کی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ کسی بندے کے لیے خوشحالی کا فیصلہ ہوتا ہے اور کسی بندے کے لیے تنگی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اوپر آدمیوں کے لیے فرق ہے اور نیچے ایک ہی آدمی کے کئی احوال کا تذکرہ ایک ہی وقت میں۔ اس آیت میں یہ واضح کر دیا کہ مشیت پر موقوف، رزق میں کشادگی اور رزق میں تنگی اللہ کی مشیت پر ہے۔ البتہ جو تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بدل فوراً دیتے ہیں۔ وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، کچھ بھی، من شيء مانے کچھ بھی، یہاں تک کہ کھجور کا ایک ٹکڑا آدھا چیر کے اگر تم نے خیرات کیا ہے تو یہ بھی من شيء کا مقدار بنتا ہے۔ تم نے روٹی کا ایک ٹکڑا دیا ہے تو یہ بھی من شيء کا مقدار بنتا ہے۔ تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہے، فہوا، بس وہ یعنی اللہ، یخلفہ، اس کا بدل، اس کا عوض، اس کا خلیفہ دے دیتا ہے۔ وہو خیر الرازقین، اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ اللہ نے یہاں سمجھایا ہے، ہم آپ کی زبان میں بولنا چاہتے ہیں۔ پانی کا مٹکا بھرا ہوا رکھا ہے، پانی خرچ نہیں ہوا، نیا پانی آ گیا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ پرانا پانی پھینک دو، نیا پانی بھر لو۔ پھینکنے میں چلا گیا پہلے والا پانی، اور اگر پہلے کا پانی آپ نے خرچ کر دیا ہوتا، پی لیا ہوتا، تو پھر دھو کر نیا پانی بھر لیتے۔ یہی حال ہے انسان کے جسم کی توانائی کا۔ ایک آدمی کھانا کھا کر جسم میں انرجی کو پہنچاتا ہے، پھر محنت کرتا ہے، انرجی ختم ہو جاتی ہے، پھر غذا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نئی انرجی پھر پیدا کر دیتے ہیں۔ جب انسان کے جسم میں قوت فنا ہوتی ہے، نئی قوت پیدا کر دیتے ہیں۔
یہی حال دیا ہے. ایک فرشتہ ہے آمین بولنے والا اور ایک فرشتہ ہے دعا کرنے والا. 2 فرشتے روز اترتے ہیں آسمان سے. صحیح مسلم کی روایت ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ جس نے مال کو خرچ کر دیا اس کو نیا مال دے دے، تو آمین بولتا ہے. دوسرا فرشتہ کہتا یا اللہ جس نے مال کو روک کے رکھا ہے اس کے مال کو ضائع کر کے نیا مال دے دے. پہلا فرشتہ آمین بولتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں اللہم آتی منفقا خلفا، آمین بولتا ہے. پھر دوسرا کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جس نے روک لیا مال کو خرچ نہیں کیا اس کے مال کو ضائع کر کے نیا مال دے دے، اور جس نے خرچ کر لیا ہے خرچ شدہ مال پر نیا مال دے دے. تو جس نے خرچ کیا اس کو بھی مال ملا اور جس نے خرچ نہیں کیا اس کو بھی مال ملا، لیکن ایک کا مال ضائع ہوا کچھ بھی اجر نہیں ملا، اور جس نے خرچ کر دیا اس کا مال ضائع نہیں ہوا بلکہ دنیا میں بھی نیک نام ہوا، سخاوت میں شامل ہوا اور اوپر سے اجر کا مستحق بن گیا اور اس پر اللہ تعالیٰ نے اجر دیا. اور حدیث میں آتا ہے سخی آدمی جو خرچ کرتا ہے اس سے لوگ بھی قریب ہوتے، اللہ بھی قریب ہوتے، جنت بھی قریب ہوتی، جہنم دور ہوتی. اور جو بخیل آدمی ہوتا ہے اس سے لوگ بھی دور ہوتے، اللہ بھی دور ہوتے، جنت بھی دور ہوتی، جہنم قریب ہوتی. اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جو بھی مال خرچ کرتا ہے اس کا بدل ملتا ہے، روک کے رکھتا ہے تو وہ ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے، پھر نیا مال ملتا ہے. اس حدیث کی وجہ سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں خرچ کرنا ہے. ایک حدیث میں آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا آپ خرچ کیجئے میں اس کا بدل دیتا رہوں گا. اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا یا بلال انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، عرش والے سے خلاشی کا اندیشہ مت کرو. تو اللہ نے حضور سے کہا اور حضور نے وہی بات بلال سے کہا، اور وہی بات اس آیت میں کہی گئی ہے کہ تم جو خرچ کرتے ہو اس کا بدل وہ دیتا ہے. آپ کے جسم میں طاقت خرچ ہو گئی، نئی طاقت کہاں سے آتی؟ آپ تھک کے چور ہو جاتے ہیں، شام میں سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں پھر فریش ہو جاتے ہیں. یہ نیند تکان کو دور کر دیا، نئی انرجی کہاں سے آئی؟ اللہ عطا فرماتے ہیں. دنیا میں انسان مر جاتے ہیں، نئے انسان پیدا ہوتے ہیں. زمین سے کاشت کٹ جاتی ہے، نئی پیدا ہوتی ہے. زمین سے سبزیاں، پھل، فواکہ، فروٹ سب کٹتے رہتے ہیں، نئے پیدا ہو رہتے ہیں. خاص دوبارہ پیدا ہوتی ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے زمین میں جو چیز کی حاجت ہوگی ہم اس کو پورا کریں گے. جس زمانے میں ہندوستان میں گائے پر پابندی نہیں تھی، ہر گھر میں گائے تھی، دودھ ملتا تھا. پابندی ہو گئی، پیداوار کم ہو گئی. اربوں میں اونٹ کی حاجت تھی، ہر گھر میں اونٹ ہوتا تھا. آج سواریاں آ گئی، اونٹ کم ہو گئے. کہاں چلے گئے؟ جتنا حاجت ہوگی اللہ دیں گے، حاجت نہیں ہوگی روک دیں گے. بکریاں لاکھوں کٹتی ہیں مگر ہزاروں کے مندے نظر آتے ہیں. یہ کتے بلیاں 5-5 بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن ان کا کوئی مندہ کٹتا نظر نہیں آتا. کیوں؟ ان کی حاجت نہیں پڑتی. یہ اللہ کی طرف، بندوں کی طرف اللہ کی توجہ ہے کہ جس کی حاجت ہوگی ہم پورا کریں گے. اس آیت کا تقاضا ہے جو تم خرچ کرتے ہو رب العالمین اس کا عوض دے دیتے ہیں. وہ خیر الرازقین، اور بہتر رزق دینے والے وہی. بندہ جب یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس مال ہے میں خرچ کروں گا تو نکل جائے گا. جیسے مشہور ہے محاورہ، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. 2 روپیہ ہے، ایک صدقہ کر دیا تو 1 گھٹ گیا. یہ نہیں سوچتا ہے کہ وہ 2 روپیہ دینے والا اس کے بدلے 4 دے سکتا ہے. جب بندہ پیدا ہو کے آیا ہے تو مٹھی بند تھی، مٹھی میں کچھ نہیں تھا. اور جب پیدا ہونے کے بعد دفن کیا جاتا ہے تو مٹھی کھلی ہوتی ہے. کفن کے بعد دیکھ لو کھول کے کچھ لے کر نہیں جاتا. یہی کماتا، یہی خرچ کرتا، یہی چلا جاتا. اگر اس کے مقدر میں اور اس کے کھاتے میں کچھ ہے تو وہی ہے جو اس نے اپنے پاس سے خرچ کر دیا. تو انسان کی فطرت یہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو ہے یہ خرچ ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. تمہارے قبضے میں، تمہاری ملکیت میں جو ہے وہ فنا ہو جائے گا، اور جو تم نے اللہ کے پاس جمع کر دیا وہ باقی رہ جائے گا. 14واں پارہ سورہ نحل کی آیت ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. اللہ کے پاس باقی ہے تو کیا مطلب ہوا؟
بی بی عائشہ کی مشہور حدیث ہے کہ ایک مرتبہ بکری ذبح ہوئی، آپ نے پوری بکری کو تقسیم کر دیا، ایک دست اٹھا کر رکھ دیا۔ جب تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بکری کا پوچھا حال، تو فرمایا کہ پورا کا پورا خرچ کر دیا، صرف ایک بکری کی ٹانگ رکھ لیا، بچ گئی ہے۔ آقا نے کہا تم نے جو کہا کہ خرچ ہو گئی وہ اصل میں بچ گئی ہے، جو تم نے کہا ہے کہ بچ گئی یہ خرچ ہو جائے گی، تم نے جو کھا لیا یہ تو ختم ہو جائے گی، جو تم نے دے دیا خدا کے نام پر وہ جمع ہو جائے گی، تو تم نے الٹا سمجھا۔ یہ انداز ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہی مضمون اس آیت کا بھی ہے۔ لفظوں کو دیکھو، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو کسی شے میں سے بس وہ اس کا عوض دیتا ہے۔ عوض دینے کی دو شکل ہے، کبھی وہی چیز دے دیتا ہے، کبھی اس سے اچھی چیز دے دیتا ہے، کبھی دنیا میں دے دیتا ہے، کبھی اس کا بدلہ آخرت میں لکھ دیتا ہے۔ یہ سب دینے کی شکل ہے۔ فَهُوَ يُخْلِفُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ ایک کھیت میں جتنا پیداوار گیہوں کی ہوتی تھی، کھانے والے بڑھ گئے تو اللہ نے اسی کھیت میں گیہوں کی مقدار کو بڑھا دیا۔ ہم کسان ہیں، ہمیں معلوم ہے، ہم کو خوب اچھی طرح معلوم ہے، اسی کھیت میں جس میں 10 تھیلے ہوتے تھے 100 تھیلے ہو رہے ہیں۔ گیہوں پیدا کرنے والا رب ایک بالی میں، ایک دانے میں 7 بالی دیتا ہے، اور ہر بالی میں 100 دانے دیتا ہے، ایک کو 700 گنا کر کے دیتا ہے۔ تو جب انسان کی حاجت بڑھ جائے گی تو اللہ تعالیٰ پیداوار بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ کی شان ہے، وہ خیر الرازقین، وہ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم رزاق ہیں، اللہ فرماتے ہیں تم ایک گیہوں کا دانہ پیدا نہیں کر سکتے، ایک چاول کا دانہ پیدا نہیں کر سکتے، تم مٹی میں ڈالتے ضرور ہو لیکن مٹی میں سے اگانے کی تم میں طاقت نہیں ہے، ہم اگاتے ہیں۔ سورہ واقعہ میں کہا أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، درختوں کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں، زراعت تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں، پانی تم برساتے ہو کہ ہم برساتے ہیں۔ تو یہ انسان نہیں ہے رازق، رزق اس کے ذریعے ملتا۔ ایک آدمی کے پاس 10 بچے ہیں، 10 کا مقدر ساتھ میں کام کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں کما کے لاتا ہوں، یہ لوگ بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم کو روزی ان کے طفیل ملتی ہے۔ جو گھر میں بچے ہیں، جو گھر میں کمزور ہیں، ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، جن کو تم بوجھ سمجھتے ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں انما ترزقون بضعفائکم، تمہارے ان کمزوروں کے طفیل تم کو ملتا۔ آپ گھر میں 10 موز لے کے آتے ہیں، آپ اس میں سے ایک کھاتے ہیں، 9 دوسرے کھاتے ہیں، ان کے مقدر کا نہیں تھا تو کھایا کیسے؟ ان کے مقدر ہی کا تھا وہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں کھلاتے ہیں، لیکن رب کا ارشاد یہ ہے کہ تمہیں ہم ان کے طفیل کھلاتے ہیں۔ یہ تقاضا ہے شاید کا۔ تو تم جو خرچ کرو گے یا تم جو خرچ کرتے ہو کچھ بھی، وہ اس کا بدل، اس کا عوض تم کو دیتا ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ وہ خیر الرازقین، اور بہتر روزی دینے والا وہی ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن جمع کرے گا وہ ان سب کو اکٹھا، اس کا نام ہوگا محشر۔ محشر کا نام محشر کیوں ہے؟ حشرہ کے معنی جماعت۔ یحشرہم، ان کو اکٹھا جمع کرے گا، تو جس دن جمع کرے گا اس کا نام کیا ہے؟ یوم المحشر، محشر کا دن، جمع ہونے کا دن۔ جميعا، اکٹھا، آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسان زمین پہ کھڑے ہوں گے، اکٹھا ہوں گے۔ آج لوگ بھیڑ کی، ازدحام کی اور بڑے زیادہ ہجوم کی شکایت کرتے ہیں، وہاں تو سارے انسان جمع ہوں گے، پاؤں رکھنے کی جگہ ہوگی، اور کوئی انسان سوائے سوال اور جواب کے پہلے ہٹنا چاہے تو ہٹ نہیں سکے گا۔ 5 سوال ہوں گے، اس کا جواب دے کر ہی ہٹ سکے گا، وہ جمع ہونے کی جگہ ہے۔ اس موقع پر اللہ کہیں گے فرشتوں سے، ثم یقول للملائکہ، کہیں گے فرشتوں سے، اہؤلاء یاکم کانوا یعبدون، کیا یہی لوگ ہیں تم کو تمہاری پوجا کیا کرتے تھے؟ کانوا یعبدون، عبادت کیا کرتے تھے، پوجا کیا کرتے تھے، کیا یہی لوگ ہیں؟ فرشتے کیا کہیں گے؟ قالوا سبحانک، فرشتے کہیں گے پاک ہے آپ کی ذات، انت ولینا من دونہم، آپ ہیں ہمارے کارساز، ہم آپ کے ہیں، آپ ہمارے ہیں، من دونہم، ہم ان کی طرف نہیں ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے کس کی پوجا کی ہے ان کی اپنی مرضی سے کی ہے، ہم ان کی طرف نہیں ہیں، ہم تو آپ کے ہیں، آپ ہمارے کارساز ہیں، انت ولینا من دونہم۔
بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ وہ لوگ عبادت کرتے ہیں جنوں کی عبادت کرتے ہیں۔ فرشتے کہیں گے یہ کہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے ہیں۔ کہ کون لوگ ہیں؟ آج بہت سے لوگ جنوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اور سورہ جن جب پوری بحث آپ سن چکے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا وہ جنوں کی پناہ لیا کرتے تھے اس بڑے بڑے وادیوں کے ہولناکیوں سے بچنے کے لیے۔ اعوذ بحول ھذا الوادی کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ جن بے بس ہیں، اس کا ذکر اس سورت میں بھی آیا، اس کا ذکر سورہ جن میں بھی آ چکا ہے۔ تو یہ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اکثرهم بهم مؤمنون، ان میں سے اکثر لوگ انہیں پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ مومنون ایمان رکھتے ہیں، جنوں پر یقین ہے۔ بہت سے لوگ جنوں کو خوش کرتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کو راضی کر کے ان سے کام لینا چاہتے ہیں۔ یہ سب کے سب انہیں پر موقوف ہے۔ فَالْيَوْمَ، بس آج، لا يملك بعضكم لبعض، نہیں مالک ہوگا تم میں سے بعض کا، نفع ولا ضر، نفع کا مالک نہیں ہوگا نہ ضرر کا مالک ہوگا۔ ذرہ کے معنی ضرر اور نفع کے معنی نفع۔ یہ جنات ہوں یا فرشتے ہوں یا جن کی پرستش کی گئی تھی، آج کے دن وہ مالک نہیں ہوں گے، نہ نفع کے نہ ضرر کے۔ وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے، لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، ان تمام لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، یعنی گناہگاروں سے کہیں گے، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، چکھو آگ کا عذاب، الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ، جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، تم جس کو جھٹلایا کرتے تھے، آج اس عذاب کو چکھو۔ انکار کیسے کیا کرتے تھے؟ انکار کی شکلیں بتایا اللہ نے۔ آج زبان سے کوئی بھی نہیں بولتا کہ ہم انکار کرتے ہیں، لیکن طریقہ جو اختیار کرتا ہے اس میں انکار نظر آتا ہے۔ اس کی ایک مثال دی اللہ نے، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ، اور جب پڑھی جاتی ان پر ہماری آیتیں کھول کھول کے، آیتوں سے مراد قرآن کریم ہے نبی کے زمانے میں، تورات ہے حضرت موسیٰ کے زمانے میں، انجیل ہے عیسیٰ کے زمانے میں، اور زبور ہے داؤد کے زمانے میں، یعنی ہر نبی کے زمانے میں جو کتاب اللہ کی تھی وہ یہاں مراد ہے آیت سے۔ جب پڑھا جاتا اور جب تلاوت کی جاتی ان پر ہماری آیتیں، بینات، صفت آیتوں کی کھول کھول کے، قالو، تو کہتے وہ لوگ جواب میں، ما ھذا الا رجل، نہیں ہے یہ مگر ایک آدمی، یرید، چاہتا ہے، ان یصدکم، کہ تم کو روک دے، اما کان یعبد آباؤکم، ان تمام کی پوجا کرنے سے جن کی بندگی کیا کرتے تھے تمہارے آبا و اجداد۔ ہمارے ابا کرتے تھے، ہم کو اس سے روک رہے ہو، ہمارے دادا کرتے تھے، ہم کو اس سے روک رہے ہو، یعنی ہمارے آبا و اجداد جو کرتے تھے اس سے روکنا، وہ یہ سمجھتے تھے۔ آج بھی کتنے مسلمان ہیں یہی کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے، اور تم ہم کو روکنے والے کہاں سے آ گئے؟ قرآن کریم نے کئی مقام پہ اس کا جواب دیا ہے۔ اگر تمہارے باپ دادے حق پر نہ تھے، اگر تمہارے باپ دادے بے عقل تھے، اگر تمہارے باپ دادے سچے علم پر نہ تھے، اگر تمہارے باپ دادے شریعت سے ہٹے ہوئے تھے، کیا تم تب بھی آج بھی اڑے رہو گے؟ تم کو تو اپنے مولا کی کتاب پر چلنا چاہیے، یہ جواب دیا ہے۔ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى، اور کہتے تھے نہیں ہے یہ مگر جھوٹ گڑھا ہوا، یعنی انبیاء جو کلام پیش کرتے ہیں اس کے تعلق سے کہتے تھے کہ یہ گڑھا ہوا ہے، جھوٹا کلام ہے، یہ جھوٹ باندھا ہوا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ، اور کافر لوگ حق کو کہا کرتے تھے، لَمَّا جَاءَهُمْ، جب حق ان کے پاس آ پہنچتا، کیا کہتے؟ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، نہیں ہے یہ مگر کھلا ہوا جادو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادوگر کہا، اور آپ کے قول کو سحر مبین کہا، صریح جادو کہا۔ جادو کیوں کہتے؟ جادو کا اثر نظر آتا ہے لیکن جادو نظر نہیں آتا۔ میاں بیوی میں تفریق ہو گئی، بیٹا ایک طرف باپ ایک طرف، تو کہتے تھے یہ نبی جادو کر دیتا ہے۔ بیوی ایمان لائی، شوہر ایمان نہیں لایا، افتراق ہو گیا۔ بھائی بھائی میں افتراق ہو گیا، باپ بیٹے میں افتراق ہو گیا، چچا بھتیجے میں اختلاف ہو گیا۔ اس اختلاف کو کس اثر سے سمجھتے تھے؟ نبی کے قول سے، نبی کے کلام سے، تو کہتے تھے تو جادوگر ہے اور جادو کر دیا اس نے۔ تو کھلا ہوا جب حق سامنے آیا تو انہوں نے اس کو صریح جادو کہا۔
وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، اور ہم نے نہیں دی ہے ان کو کوئی کتاب جن کو وہ پڑھتے ہوں۔ آخر نبی کی بات کو جادو کیسے کہا؟ حق بات کو جادو کا نمونہ کیسے سمجھا؟ ہم نے انہیں کوئی کتاب دی تھی؟ نہیں۔ آج بھی جتنے باطل کے خیالات رکھنے والے ہیں ان کے پاس کوئی کتاب ہے؟ نہیں۔ چلا آ رہا ہے، سنتے آ رہے ہیں، لوگوں نے ایسا کیا ہے، کرتے آ رہے ہیں، یہ ان کے پاس دلیل ہے۔ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے۔ اللہ نے یہی کہا ہے وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ، اور نہیں دیا ہم نے کوئی کتابیں، کتب جمع ہے کتاب کی، ہم نے ان کو کوئی کتاب نہیں دی، يَدْرُسُونَهَا، کہ جن کو وہ پڑھ لیتے ہوں اور پڑھ کے کچھ بول سکتے ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ، اور ہم نے کوئی نذیر ان کی طرف آپ سے پہلے نہیں بھیجا کہ چلو اس کی بات پکڑ کے بیٹھے ہوں، اس کی بات مان کے بیٹھے ہوں۔ پہلے کا کوئی نذیر ہو، پہلے کا کوئی ہادی ہو، کوئی پیغمبر ہو، کوئی رہنما ہو، کوئی گائیڈ ہو، اس کی بات پکڑ کے بیٹھے ہو، نہیں، نہ کوئی کتاب دیا نہ کوئی کتاب والا دیا، پھر کہاں سے لائے؟ چلتا ہوا آ رہا ہے، چلا آ رہا ہے۔ آج مسلمانوں کی کثیر تعداد اسی ڈگر پہ ہے کہ پہلے سے کیا ہوتا آ رہا ہے اسی کو کر رہے ہیں۔ حالانکہ جس ملک میں ہم ہیں یہاں ہندوؤں کا غلبہ تھا اور آج بھی ہے، اور ہندوؤں کے بہت سارے مسائل جو غیر اسلامی ہیں وہ ان کو دیکھا دیکھی بچپن میں ہمارے اندر سرایت کر گئے ہیں۔ ہر جگہ جھک جانا ان سے ہی آیا، ہر ایک کے لیے پاؤں چھو لینا یہ ان سے ہی آیا، ہر ایک کے سامنے ہاتھ جوڑنا یہ ان سے ہی آیا، ہر وہ چیز جس سے نفع نقصان نظر آئے اس کو سجدہ کر لینا یہ ان سے ہی آیا ہے۔ ہمارے پاس بہت سی چیزیں ان سے آئی ہیں، تو آدمی جس ملک میں ہوتا ہے وہاں کے رہن سہن کا رواج کا اثر ہوتا ہے، ان تمام کو صحیح کرنے کی واسطے اللہ نے کتاب بھیجی ہے۔ اس کتاب کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرنا ہے۔ باپ دادے سے کیا ہوتا آیا ہے وہ صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتا غلط بھی ہو سکتا۔ ابراہیم نے اپنے باپ کی اصلاح کر دی اور کہا دیا کہ تم جس بتوں کی بناتے ہو پرستش کرتے ہو یہ سب غلط ہے۔ ابراہیم نے اپنے باپ کی اصلاح کر دی، تو باپ کی ہر بات کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، اگر کتاب کے مطابق ہے تو مانا جائے گا اور کتاب سے ٹکراؤ ہے تو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب مکے والوں سے جو بڑا گھمنڈ تھا ان کو کہ ہم مکے میں طاقتور ہیں، بڑے مضبوط ہیں، ہم خانہ کعبہ کے محافظ ہیں، ہم یہاں پر ساری کائنات کے آنے والے طواف کرنے والوں کے لیے پانی پلانے والے ہیں، کھانا کھلانے والے ہیں، ہمارا موقع بڑا مضبوط ہے، ہم بڑے طاقتور ہیں۔ ان کے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے تم سے پہلے جھٹلایا ہے نبیوں کو، ان کا 10واں حصہ بھی تمہارے پاس نہیں ہے، 10واں حصہ بھی تمہارے پاس نہیں ہے۔ جن بڑے بڑی قوموں کو ہم نے تہس نہس کر دیا، ہلاک کر دیا انبیاء کے جھٹانے کی پاداش میں، چاہے وہ قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، قوم فرعون ہو، قوم لوط ہو، ان کے طاقت کے برابر تو کیا ہوتے، تم ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، تم ان کے پاسنگ میں نہیں آتے، یہ مطلب ہے بولنے کا۔ جب ان کو ہم نے ہلاک کر دیا نبیوں کی تکذیب کی پاداش میں، تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ جواب دیا۔ یہ شاندار بات اللہ نے ان کے واسطے کہی ہے اور آج بھی فٹ ہوتی ہے۔ جو مغرور مسلمان پیسے میں مست ہو، طاقت میں مست ہو، کسی بھی نشے اور وحدے میں مست ہو، اس کو یہ آیت سنا دی جائے کہ جن کو اللہ نے ہلاک کر دیا ہے تم ان کا 10واں حصہ بھی نہیں ہو، نہ طاقت میں، نہ قوت میں، نہ پیسے میں، نہ ضرورت، تمہارے پاس جو بھی ہے اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ ان کو ہلاک کرنے والا تم کو ہلاک کرنے پر قادر ہے، یہ یہاں کہا گیا۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، وَكَذَّبَ اور جھٹلایا، الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ان سے پہلے لوگوں نے، یعنی مکے والوں سے پہلے جو لوگ تھے رسولوں کے زمانے میں، جھٹلایا۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ اور نہیں پہنچے یہ لوگ ان کے 10ویں حصے کو جو ہم نے ان کو دے رکھا ہے۔ معشار عشرہ سے بنا ہے اور عشرہ کے معنی 10واں حصہ، بعض نے کہا ہے معشار کے معنی 10واں، بعض نے کہا ہے 100واں، بعض نے کہا 1000واں، یعنی معشار کے معنی کسی چیز کے تعدادوں کو نسبت دکھانے کے واسطے کم سے کم کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ اور نہیں پہنچے یہ لوگ 10ویں حصے کو اس کے جو ہم نے ان کو دیا تھا۔
فکذبوا رسلی، انہوں نے ہماری آیتوں کو اور ہمارے رسولوں کی تکذیب کی، جھٹلا دیا انہوں نے میرے بھیجے ہوئے کو۔ فکیف کان نکیر، پھر کیسا ہوا انجام۔ نکیر کے معنی کہتے ہیں میرا پکڑنا کیسا ہوا، میری باتوں کا انکار کرنے کا انجام کیسا ہوا۔ قوم ہود کو دیکھ لو، قوم سمود کو دیکھ لو، قوم شعیب کو دیکھ لو، قوم لوط کو دیکھ لو، قوم فرعون کو دیکھ لو، ان تمام قوموں کا انجام کیا ہوا؟ انکار کا انجام جب یہ ہے تو اے مکے والو، اگر تم نے بھی نہ مانا تمہارے انکار کا اور انجام یہی ہونے والا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سن 10 ہجری تک جو مان گئے ورنہ تہہ تیغ کر دیے گئے، ان کا بھی انجام ایسا ہی ہو گیا۔ قل انما اعظکم بواحدۃ، آپ کہہ دیجئے اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، بواحدۃ، ایک ہی نصیحت، ایک بات سن لو میری۔ جیسے کوئی آدمی بہت سی باتیں کرنے کے بعد آخری فیصلہ کن بات کہتا ہے میری ایک بات سن لو، پھر جو سمجھ میں آئے کرو، ویسا یہاں کہا گیا ہے۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے انما اعظکم بواحدۃ، تم کو ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، بس سن لو۔ وہ کیا ہے نصیحت؟ ان تقوموا للہ، کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے۔ کھڑے ہونا سے مراد بیٹھے ہوئے کو کھڑا ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں کسی کام کے لیے مستعد ہونا، تیار ہو جاؤ۔ ان تقوموا للہ، کھڑے ہو جاؤ یعنی اٹھ کھڑے ہو کسی کام کے لیے۔ مثنا، دو دو کر کے، وہ فرادا، ایک ایک کر کے، دو دو اور ایک ایک کھڑے ہو جاؤ۔ ثم تتفکروا، پھر غور و فکر کرو، سوچو بچارو۔ ما صاحبکم من جنہ، نہیں ہے تمہارے ساتھی کو کوئی سودا جنہ جنون سے بنا ہے۔ کافر کہتے تھے کہ ان کے دماغ میں جنون ہے، اسی جنون کی وجہ سے، مجنون ہونے کے ناطے سے خود کو رسول کہتے ہیں، خود پر پیغام آتا ہے بولتے ہیں، تو یہ گویا اپنے ساتھی کو جنون والا کہتے تھے۔ اللہ نے کہا تم غور فکر کرو، دو دو بیٹھ جاؤ، ایک ایک بیٹھ جاؤ، سوچو کہ تمہارے رفیق کو، تمہارے ساتھی کو، جن کو تم نے بچپن سے دیکھا ہے 40 سال کی عمر تک، ان کے ساتھ کوئی جنون نہیں ہے، تم اس پر غور کرو، غور کرو۔ کسی آدمی کو اچانک دیکھو تو ہو سکتا ہے بھائی اچھا ہو یا برا ہو، لیکن جو تمہارے درمیان پیدا ہوا، تمہارے درمیان 40 سال تک بڑھا پلا، جس کی زندگی کی 40 سالہ شب و روز تمہارے سامنے ہیں، اب تم ان کو جنون والا کہتے ہو محض اس ایک بات کی وجہ سے، جبکہ حیات میں ہمیشہ صادق الامین تم کہتے رہے، تو غور و فکر کر لو۔ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، نہیں ہے وہ مگر نذیر تمہارے لیے، ڈرانے والے تمہارے لیے عذاب شدید سے پہلے۔ ایک عذاب شدید، سخت عذاب آنے والا ہے، اس عذاب سے پہلے تم کو ڈرانے والے ہیں، بس وہ نذیر ہیں، اس کے سوا اور تمہارے دماغ میں جو آ رہا ہے کہ جنون ہے، سودا ہے، یہ سب تم غور و فکر کر کے نکالو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم سے کچھ محنتانہ لیں گے، ہم سے کچھ اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام سنانے سے کچھ محنتانہ اصول کریں گے، تو فرمایا قل ما سألتکم من اجر فهو لکم، کہہ دو جو کچھ سوال کیا میں نے تم سے کسی بدلے کا وہ تم ہی لے لو، فهو لکم، وہ تمہارے ہی واسطے رکھ لو۔ یہ مبالغہ ہے، اول تم سے ہم مطالبہ نہیں کیا، لیکن اگر مطالبہ کیا ہو، کبھی لیا بھی ہو تو تم ہی رکھ لو، ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے۔ یہ مبالغے کی شدت ہے۔ ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میرا بدلہ مگر اللہ کے ذمہ، اللہ مجھے اس کا بدلہ دیں گے، اللہ کا پیغام پہنچانے کا صلہ اللہ دیں گے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور وہ ہر شے پر نگہبان ہیں۔ شہید کے معنی سامنے ہونا، شہید کہتے ہیں شہادت دینے والا، جو دیکھا ہو، چشمدید گواہ۔ شہید کے معنی شہادت والا، جس کی جان اللہ کے پاس پہنچ جائے وہ شہید کہلاتا ہے۔ تو شہید کے معنی حاضر اور موجود ہونا، ہر شے پہ اللہ موجود ہیں، ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ قل، آپ یہ بھی کہہ دو ان ربی یقذف بالحق، میرا رب پھینک کے مارتا ہے حق کو۔ قذف یقذف کے معنی کوئی چیز پھینک کے مارنا، تہمت لگانے والے کو بھی حد قذف یعنی
تہمت لگانے کی سزا ماری جاتی ہے. قذف مانے پھینک کے مارنا. میرا رب کیا پھینک کے مارتا ہے؟ بالحق، حق پھینک کے مارتا ہے، سچا دین پھینک کے مارتا ہے. یعنی باطل کے اوپر اس دین کو ایسا پیش کرتا ہے، اور جب حق آتا ہے تو باطل پاش پاش ہو جاتا ہے. علام الغیوب، علام الغیوب، غیبوں کو بہت جاننے والا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. اس صفت میں اللہ کے کسی کو اگر شریک کیا جائے تو اللہ کی صفت میں بندے کو شریک کرنا ثابت آئے گا. صفت کس کی ہے؟ یہ اللہ کی ہے. علام الغیوب، وہ غیوب کا علم رکھتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کائنات میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے. قل جاء الحق، کہہ دو حق آ گیا. وما یبدئ الباطل، اور باطل کا اعادہ نہیں ہوگا. وما یعید، اور نہ باطل لوٹ کر آئے گا. یبدئ الباطل، باطل کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتا، نہ باطل اپنے وجود کا اعادہ کر سکتا ہے. یعنی باطل جب مٹ جاتا ہے تو باطل دوبارہ پھر پیدا نہیں ہوتا ہے. ہاں نئی چیزیں آئیں گی مگر وہی چیز پھر نہیں آئے گی. باطل حق کے مقابل ٹک نہیں سکتا، یہ مطلب ہے. اب تو ہی حال ہے، یا تو تم گمراہ یا تو میں. اس رخ سے فرمایا قل، آپ کہہ دو ان ضللت، اگر میں بہکا ہوا ہوں، ان ضللت اگر میں گمراہ ہوں، بھٹکا ہوا ہوں، فإنما أضل على نفسي، تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں بھٹکا ہوا ہوں اپنے ذات کے لیے، بھٹکنے کا وبال میرے اوپر ہوگا. وإن اهتديت، اور اگر میں ہدایت یافتہ ہوں، فبما يوحي إلي ربي، تو اس وجہ سے کہ وہی آتی ہے میرے پاس میرے رب کی، میرا رب مجھے پیغام دیتا ہے. اب یہ بولو، اب یہ مت بولو، اب یہ کھاؤ، اب یہ مت کھاؤ، ان سے ملو، ان سے مت ملو. میں جو صراط مستقیم پر ہوں تو میرے رب کی طرف سے ہدایت نامہ آتا. انہ سمیع قریب، بے شک وہ سنتا ہے اور بہت قریب ہے. دیکھو دنیا والے کہتے ہیں اللہ بہت دور ہے، ان سے مانگ لو یہ قریب ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ انہ سمیع قریب، بے شک اللہ سمیع ہے اور قریب ہے. قریب ہو، قریب ہے، قادر ہے، شفیق ہے، رحیم ہے، کریم ہے. اس کے باوجود ہم اللہ سے متوجہ نہ ہو کر متوجہ کس سے ہوتے ہیں؟ اللہ کے غیر سے. اللہ فرماتے ہیں کہہ دو کہ میرا رب بہت قریب ہے اور وہ سنتا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور اگر کاش کہ آپ دیکھ لیتے جب گھبرائیں گے یہ لوگ تو فوت نہیں ہوں گے، چھٹ کر بھاگ نہیں سکیں گے. فلا فوتا کے معنی فوت ہو جانا، یعنی چھوٹ کے بھاگ جانا. آج کل مجرم پکڑ کے بھاگا جاتا. یہاں دو موقع ہے، ایک جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو یہ فوت نہیں ہو سکتے کہ میاں بچ کے بھاگ گئے، موت سے بچ گیا. فلا فوتا، فوت ہونے کا چانس نہیں ہے. اور محشر میں جو لایا جائے گا تو وہاں بھی فلا فوتا ہے، وہاں بھی بھاگنے کا کوئی چانس نہیں ہے. ون وے ٹریفک ہے، ادھر جانا ہے، جگہ سے ہل نہیں سکتا. یہ ہے فلا فوت کا ترجمہ. وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور پکڑے ہوئے آئیں گے قریب جگہ سے. قریب جگہ سے مراد یہ ہے جہاں کہ وہیں پکڑے ہوئے رہیں گے، جگہ سے ہل نہیں سکیں گے. اور دیکھ کر حیبت سے کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا، کیا کہیں گے؟ آمَنَّا بِهِ، ہم ایمان لے آئے اس پر. فرشتوں پر ایمان، جنت پر ایمان، دوزخ پر ایمان، سب پر ایمان لے آئے. اب کہیں گے ایمان لے آئے. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور کہیں گے ہم اس کو یقین کر لیے، مان لیے. وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ، تناوش، نوش فرمانا کس کو بولتے ہیں؟ نوش. کوئی چیز سامنے رکھ دو، کہو آپ کھائیے، یہ نوش فرمانا ہے. جب ہاتھ پہنچ جائے کسی چیز کو تو آدمی اس کو لے کر کھاتا ہے، اس کو نوش فرمانا کہتے ہیں. اور تناوش اسی سے بنا ہے، ہر ایک آدمی ہاتھ ڈالے اور کھائے، یہ تناوش ہے. اللہ فرماتے ہیں آخرت میں پہنچ گیا، اب وہاں ایمان لاتا ہے، ایمان لانے سے وہاں اب فائدہ نہیں ہوگا. یہ ہے وہ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اب اٹھا کر کھانا ہاتھ میں لگنے والا نہیں ہے. دنیا میں ایمان لانا تھا، تم یہاں ایمان لاتے ہو، اب یہ ایمان لانے سے فائدہ نہیں ہے، یہ تشبیہ ہے. جیسے فرعون جب ڈوبا تو کہتا ہے آمنتو، میں ایمان لے آیا. اللہ نے کہا اب لایا، ڈوبنے کے وقت ایمان لایا، اب قابل قبول نہیں. تو یہ لوگ جب وہاں پکڑے جائیں گے تو کہیں گے آمنا بھی، ہم کو یقین آ گیا
اللہ فرمائیں گے انا لہم التناوش، اب یہاں سے ہاتھ وہاں کہاں جائے گا؟ اب تمہارا ایمان قابل قبول کیسے ہوگا؟ من مکان بعید، بہت دور جگہ سے، اس عالم سے اس عالم کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ وقد کفروا بہ من قبل، اور تحقیق کہ انہوں نے کفر کیا تھا اس سے پہلے، دنیا میں انکار کیا تھا، ہر موقع پہ انکار کیا تھا، لہذا اب اتنے دور آ جانے کے بعد اس ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، قذف بالغیب کے معنی آتے ہیں اٹکل پچھو، اندھیرے کا مکہ، لگ گیا تو لگ گیا۔ اردو محاورہ ہے اندھیرے کے اندر مکہ مارو، کبھی لگ گیا کبھی خطا ہو گیا، تو یہ ہے اٹکل پچھو۔ رجمم بالغیب کہا قرآن میں ایک مقام پر، تو یہاں کہا وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور بغیر دیکھے ہوئے وہ پھینکتے ہیں، من مکان بعید، دور جگہ سے پتھر پھینکنا بغیر نشانے کے۔ اب یہ چلا رہے ہیں تیر، اب ان کا ایمان قابل قبول نہیں۔ آخری آیت میں کہا اللہ نے وحیل بینہم، اور حائل کر دیا گیا، حیلہ حائل کر دیا گیا، رکاوٹ ڈال دی گئی۔ اردو میں استعمال ہے کسی چیز میں حائل، حائل کے معنی آڑ بن جانا۔ وحیل بینہم وبین ما یشتہون، اور حائل کر دیا گیا، رکاوٹ پڑ گئی ان کے اور ان کے ان چیزوں کے درمیان، ان کی آرزوؤں کے درمیان، ان کی خواہشوں کے درمیان۔ بینا ما یشتہون، اشتہا مانے خواہش، جن کی خواہشیں رکھتے تھے ان کی خواہشیں پوری نہیں ہوں گی۔ کیا خواہش تھی؟ دنیا میں انسان چاہتا ہم نہ مریں، ہم یہیں ایسے رہیں، ہمارے باغات، ہمارے چشمے، نہریں، جھرنے، نوکر چاکر، بینک بیلنس سب ایسے رہیں، یہ اس کی آرزو ہے۔ موت نے آ کر کیا کیا؟ حائل کر دیا، آڑ پیدا کر دیا ان کے اور ان کی خواہشوں کے درمیان میں۔ اب ان کا گھر نہیں رہا، ان کی بیوی نہیں رہی، ان کے بچے نہیں رہے، ان کا بینک بیلنس نہیں رہا، ان کی اسباب عائش نہیں رہے، ان کا بستر نہیں رہا، ان کا تکیہ نہیں رہا۔ حائل کر دی گئی، رکاوٹ ڈال دی گئی ان کے اور ان کے اشتہا کے درمیان، ان کے آرزوؤں کے درمیان۔ کما فعل باشیاعہم من قبل، جیسا کہ رکاوٹ ڈال دی گئی تھی انہی کے طریقہ پر چلنے والوں کے لیے اس سے پہلے۔ قوم فرعون نے کہا تھا یہ ملک مصر میرا ہے، نہریں میری ہیں، پانی میں غرق ہو گئے، چلی گئی خواہشیں۔ ان کا بھی ایسا حال ہوا تھا کہ ان کی خواہشوں کے درمیان آڑ ڈال دیا تھا اللہ نے۔ یہی حال ہوا مکے والوں کا بھی، مکے والوں کی خواہشوں کے درمیان اللہ نے آڑ ڈال دیا، شکست ہو گئی، پزمردہ ہو گئی۔ تو اللہ جب چاہتے ہیں، کس قوم پر چاہتے ہیں، جب نبیوں کی وہ بات نہیں مانتے ہیں تو ان کی آرزوؤں کے درمیان آڑ پیدا کر دیتے ہیں۔ انہم کانوا فی شک مریب، بے شک وہ لوگ تھے ایک شک میں۔ کون سا شک تھا یہ؟ تردد میں تھا، جو چین نہیں دے رہا تھا، بے چین کر رہا تھا ان کو۔ انہم کانوا فی شک مریب، بے شک وہ لوگ تھے تردد میں اور شک میں جو ان کو بے چین کرنے والا تھا، ان کا چین غارت تھا۔ دنیا میں انسان کا بے چین ہونا اس لیے ہے کہ چین جس سے حاصل ہوتا ہے اس کو میسر نہیں ہے، وہ ہے اللہ کی یاد۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد میں یہ بحث آ چکی ہے پارہ 13 میں کہ دلوں کا چین اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ جو بندہ اللہ کو یاد نہیں کرتا چین نہیں ملتا، بے چین رہتا ہے وہ۔ اور جب بندہ شک میں ہوتا ہے تو تردد میں ہوتا ہے، یہ تردد سے کھا جاتا ہے، یہ کروں کہ وہ کروں، تردد اور شک انسان کو کھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخری حصے میں کیا کہا؟ دنیا کا ایمان معتبر ہے، مرنے کے بعد تو سب ایمان لائیں گے، وہ معتبر نہیں ہوگا۔ جب روح قبض ہونے لگے گی تو تمہاری خواہشوں کے درمیان آڑ پیدا ہو جائے گی، ابھی اپنی مرضی سے ان خواہشوں کو ترک کرو تو اجر مل جائے گا، یہ کہا گیا اس پیغام میں۔ اور جتنوں کی پرستش کی جاتی ہے وہ سب کے سب مالک نہیں ہیں، نہ نفع کے نہ نقصان کے، لہذا ان کو مالک سمجھ کر کے ان کی بندگی کرنا یہ انتہائی غلطی ہے۔ اور دنیا میں انسان جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے اللہ سے امید رکھ کر خرچ کرنا چاہیے، اللہ اس کا بدل دینے پر قادر ہے۔ الحمدللہ سورہ سبا مکمل ہو گئی، اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ نئی سورت کا آغاز ہوگا۔